کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي ثابت الزهري قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى ابن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں اپنے استاد عبداللہ بن عبد الرحمن. یہ امام ترمذی کے مشہور اساتذہ میں سے ہیں. کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المنذر الحزامی. ہم سے حدیث بیان کیا ابراہیم ابن المنذر الحزامی نے. وہ کہتے ہیں حدثنا عبد العزیز بن ابی ثابت الزہری قال حدثني اسماعیل ابن ابراہیم ابن اخی موسى ابن عقبہ عن موسى ابن عقبہ عن قریب مولا ابن عباس عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. پوری سند، اس سند کے راوی تقریباً سب ثقہ ہیں، لیکن ایک راوی ہیں جو غائب درجے کے ضعیف سمجھے جاتے ہیں. عبد العزیز بن ابی ثابت الزہری یہ ضعیف اور متروک راوی ہیں، جس کی بنا پر
یہ حدیث ضعیف ہوگی اور حدیث کی سند بھی ضعیف ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کئی حدیثیں ایسی گزری کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت ساری متعدد روایات سے ثابت ہیں. تو اس سے پتہ چل گیا ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ وہ غلط ہی چیز بیان کرتا ہے، صحیح چیزیں بھی بیان کرتا ہے. اسی لیے ضعیف حدیثوں کو کبھی محدثین نے رد نہیں کیا کہ اس کو لکھو ہی نہیں لکھتے ہیں. ممکن ہے کہ آج یہ سند ضعیف ہے، کل کوئی صحیح سند سے یہ مضمون ثابت ہو جائے. اسی لیے اسماعیل ابن ابراہیم بن اخی موسیٰ بن عقبہ، موسیٰ ابن عقبہ سے روایت کرتے ہیں ان قریب ان کو مولا ابن عباس کہا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مختلف غلام تھے ان میں ایک غلام یہ بھی ہے، اسے ان کو مولا یعنی غلام مولا ابن عباس کہا جاتا ہے. ان ابن عباس اور قریب کس سے روایت کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. دیکھیں بہت سارے روات میں اکثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کا غلام فلاں کا غلام فلاں کا غلام، ہاں؟ لیکن علم ہے، یہی اسلام کی خصوصیت ہے. اسلام کی یہی خصوصیت ہے. اسلام کے جو محاسن ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ علم کسی خاص قوم کے لیے خاص نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ہندو جو ہیں ہر مذہب میں علم مخصوص طبقے کا ہے. آپ جانتے ہیں ہندو مذہب میں ہندو راج میں علم صرف کس کا حق ہے؟ مذہبی علم صرف براہمن کا، ان کے علاوہ کسی اور کو علم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے. یہی ہے نا؟ نہیں، ان کے یہاں نہیں ہے. بس مخصوص طبقہ ہے، علم انہی کے اندر رہے گا اور کسی میں نہیں. تقریباً ایسے ہی دنیا میں ہر ایک مذہب میں. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس نے علم کی بات آئی تو آقا اور غلام میں کوئی تفریق نہیں رکھی. عبداللہ بن عباس کی اولاد سے زیادہ آپ دیکھیں گے ان کے شاگردوں کو شہرت، غلاموں کو شہرت ہے. کیوں؟ غلاموں نے اپنے آقا سے علم حاصل کیا اور آقا نے بھی اپنے غلاموں کو علم سکھایا. کیوں؟ سمجھتے تھے کہ ہاں علم صرف آزادوں کے لیے نہیں بلکہ کن کے لیے ہے؟ غلاموں کے لیے بھی. آپ پڑھ ڈالیں، کبھی یاد دلائے موقع بتائیں گے. ایک ایسا وقت آیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑے عالم جو تھے وہ غلام تھے. ہر ایک مکے میں بھی ایک وقت میں بادشاہ سلامت اپنا سر پکڑ کے بیٹھائے. غلاموں کی اتنی عزت اللہ نے دیا کہ سارے ممبر اور محراب کس کے قبضے میں؟ غلام خطبہ دیتا ہے اور بادشاہ نیچے بیٹھ کے جو میں خطبہ سنتے ہیں. حیرت ہو گئی. تو قریب یہ علم حاصل کیے، غلام ہونے کے باوجود آزاد کو شہرت نہیں جو، اور خود آقا کے اولاد کی وہ کو چرچا دنیا میں نہیں جو غلام کو حاصل ہوا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤیا
کالنور یخرج من بین ثنایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام افلج ثنیتین تھے. ثنیت یہ دانت ہاں. اور بڑا کمال افلج تھے. آپ کے دانت بالکل جوڑے ہوئے نہیں، ایک پر چڑھے نہیں تھے، بلکہ آپ کے دانت جو نظر آتے تھے تھوڑا تھوڑا گیپ تھا، فاصلہ تھا. دانت پر دانت چڑھے نہیں تھے بلکہ دانت ملے تھے اور تھوڑا سا فاصلہ تھا. یہ دانت کے حسن و جمال کی دیکھتے ہیں کچھ لوگ دانت پر دانت چڑھ جاتا ڈاکٹر کے یہاں جا کر نکلواتے نہیں، برا لگتا ہے، سمجھ گئے نا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت ایسے تھے، دندان مبارک کی جدا جدا. اور کہتے ہیں نقشہ کہتے اذا تکلم، اور جب بات کرتے آپ تو رویا کالنور یخرج بین الثنیتین. بات کرتے تو معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے دانتوں کے درمیان سے کیا نکل رہے ہیں؟ نور. اللہ اکبر. چمکتے ہوئے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ کا معجزہ تھا. آپ جب بات کرتے تو واقعی چمک اور نور نظر آتا تھا لوگوں کو. آپ کے دندان مبارک سے ایک نور نظر آتا تھا. ایک مطلب تو یہ ہے. اور بعض اہل علم نے ایک مطلب یہ بھی بتایا ہے، اللہ اکبر، کہ آپ کے زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی اور جو آپ گفتگو کرتے تھے وہ ایک نور تھی، نور کے مانند. یعنی نور نہیں اصل میں لائٹ، وہاں مراد نور ہدایت ہے. قرآن و حدیث میں ایمان کو نور قرار دیا ہے، قرآن کو نور قرار دیا ہے. حالانکہ پیپر ہے، پیپر پر حروف ہے، نور قدر ہے. لیکن جس طرح سے اندھیرے میں کسی کو لائٹ مل جائے، روشنی مل گئی تو اپنی منزل دیکھ لیتا ہے، ہمیں کس راستے سے جانا ہے، راستہ نظر آ جاتا ہے. اسی طرح سے انسان گمراہی میں بھولا بھٹکا، گمراہ تاریکی میں ہے، ضلالت و گمراہی کے اندھیرے میں ہے. جب اس کو قرآن مل جائے، نبی کی حدیث مل گئی، تو سمجھو کہ اس کو ضلالت و گمراہی کی تاریکی میں ہدایت تک پہنچنے کے لیے ایک نور مل گیا. تو مطلب کیا ہوگا کہ آپ کی زبان مبارک سے، ان دانتوں سے جو الفاظ اور باتیں نکلتی تھی، کلام اور گفتگو جو ہوتی تھی، وہ سمجھو پوری ایک نور ہدایت تھی. نور ہدایت. نور سے مراد یہاں کیا ہے؟ ہدایت اور رہنمائی کی بات ہے. اور دیکھو ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ. کہیں ایک اردو میں یہ بڑی ضروری ہے، اس کو سمجھ لینا، جو بھی آگے ہم بات اسی دن میں ایک اور بدعقیدگی ہم بتائیں گے آپ کو، اس کو سمجھ لیں. تب آج ہمارے اردو زبان میں بھی ہدایت کو، علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ نور. نمبر 1 اردو محاورے میں کہتے ہیں، آپ کہیں بیٹھ کر کے درس دینے لگیں، آپ نے کہیں ایک سینٹر قائم کریں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی انہوں نے ایک چراغ جلا دیا ہے، ہمارا کام اس سے روشنی حاصل کرنا. کیا خیال ہے؟ بولتے ہیں نا، وہ سینٹر جو ہے، مدرسہ جو ہے، مرکز جو ہے، اب گمراہوں کو ہدایت ملے گی، اس لیے اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی چراغ تو انہوں فلاں صاحب نے جلا دیا، اب ہمارا اور آپ کا کام ہے اس سے روشنی لینا. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 ماشاء اللہ
ہمارے بھائی بھی جوش میں آئے، نئی مسجد بنا رہے ہیں نا، صرف مسجد میں اپنی مسجد میں ایک بہترین قسم کا واعظ اور خطیب ذی علم انسان کو بلائیں، اور لوگ سمجھ گئے نا، لوگ جو ہیں جھوک در جھوک آنے لگیں، اپنی اصلاح کرنے لگیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ماشاء اللہ مولانا نے تو آ کر کے روشن کر دیا، چراغ جلا دیا۔ تو یہ اردو زبان میں ایک اردو محاورہ ہے کہ چراغ روشنی مطلب ہدایت اور علم۔ آگئی بات سمجھ میں؟ تو یہ دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ واقعی معجزاتی طور پر آپ گفتگو کرتے، آپ اس کی زبان حرکت کرتی، دندان مبارک نظر آتے تو معلوم پڑتا کہ نور، چمک ہوتی، ایک نور نظر آئے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ دوسرا معنی نور سے مراد کہ آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہوتے تھے وہ پورا نور کا کام کرتے تھے، یعنی رشد، ہدایت اور علم کی باتیں ہوتی تھی۔ یہ بات تو ہو گئی۔ یہاں اب ایک چیز اور حدیث کو سمجھ میں آ گئی۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جو سمجھنا ہے، وہ یہ کہ اسی قسم کی حدیثیں اور بعض متشابہ آیات کو لے کر کے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی موضوع روایت کو لے کر کے ہمارے یہاں ایک بڑا عقیدہ قائم کر لیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور تھے، بشر نہیں تھے۔ سنا ہے نا؟ بشر نہیں تھے، نور تھے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے کتنی جھوٹی تدبیریں اور تعویلیں کی جاتی ہیں۔ قرآن موجود ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ قل، اے نبی آپ فرمائیں، انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ دیکھیے انما کا لفظ ہے، ہم تو بھائی صرف بشر ہیں، ہاں، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ہم کو رسول اور پیغمبر بنایا، بہت اونچا منصب دیا، لیکن انسانی خصائل کے اعتبار سے آپ کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ پورے قرآن کو آپ پڑھ ڈالیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے پر اپنے عبد کو معراج کرائی، اسرا کرائی۔ دیکھا، عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندہ۔ اور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ روح اور جسم کے کا مرکب جو ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبد، بندہ کہتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پر بہت ساری آیات ہیں، حدیثیں، لیکن اتنے نصوص ہوتے ہوئے یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول کیا ہیں؟ نور ہیں۔ اگر کوئی بشر کہتا ہے تو اس کو کافر کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کہتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم جو دلیلیں پیش کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ بنارس مشہور شہر ہندوستان کا، وہاں رحمانیہ مدرسہ آج بھی قائم ہے، بہت پرانا مدرسہ رحمانیہ۔ وہاں 1947 میں پارٹیشن جب ہوا تو دلی جب اجڑ گیا تو دلی دارالحدیث رحمانیہ کے صدر مدرس جو تھے ان کو یہاں پڑھانے کے لیے رکھا گیا۔ کہاں؟ بنارس میں۔ مولانا نذیر احمد املوی
رحمت اللہ علیہ. سمجھ گئے نا؟ اب آپ ذرا دیکھیے اس زمانے میں ایک قبر پرست اس شرکی عقیدہ رہنے والا جو کہتا تھا اللہ کے رسول کو اگر کوئی بشر مانتا ہے تو وہ کافر، بلکہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ نور ہے، جو نور نہ مانے وہ کافر ہے. ان کے زمانے میں بنارس کے اندر ایک قبر پرست عالم آیا اجلاس میں، بریلیوں نے جلسہ کروایا، کہا میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ اللہ کے رسول کیا تھے؟ نور تھے. قرآن پاک کی آیت قل انما 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 انا بشر، یہ لفظ انما ہے جو حصر یعنی کسی چیز کو کسی چیز میں خاص کر دینے کے لیے، صرف جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں. یہ اس نے اس کو توڑ کر کے پڑھا انا ما، انا الگ اور ما الگ، تو قرآن میں لکھا ہے. اچھا ماں کے معنی نہیں، انا کے معنی بے شک کیا، بے شک ما انا بشرن، میں تمہارے جیسے بشر نہیں ہوں. دیکھا آپ نے؟ دیکھو یہ وہابڑے کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آئی بات سمجھے نا؟ کیسے تحریف کر دیتے ہیں. ہے انما، اس نے کیا پڑھا؟ انا ما، انا کے معنی یقیناً، بے شک، توڑ دیا. اب توڑ دینے کے بعد مانا تو الگ ہو گیا نا. انما کے بجائے انا ما بن گیا، معافی والا. ما انا بشر، میں نہیں ہوں تم جیسے بشر. ہنگامہ. مولانا نذیر احمد املوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگوں نے آ کے کہا آج پھر اس کی تقریر، کہا ٹھیک ہے آج جانا اس سے پوچھو قل انما انا الہکم الہ، اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے. اگر یہاں الگ کا انا ما انا، میں ایک اللہ نہیں ہزار اللہ ہوں. سمجھ گئے نا؟ دوسرے دن تیاری کی اور میدان چھوڑ کر کے وہ بھگا. ایسی ایسی حرکتیں اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے. تو یہاں بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جب بات کرتے، تکلم کرتے، تو آپ کے زبان مبارک اور یہ جو دندار مبارک تھے ان کے درمیان سے گفتگو کے ساتھ کیا نکلتی؟ روشنی، نور. نور نہیں تھے تو کیوں نور؟ آپ نور تھے اسی لیے تو نور نکلتا تھا. آئی بات سمجھ لیں؟ اہل بدعہ ایسی دلیلیں پکڑتے ہیں. یہ سمجھو، تمہارا نہیں سمجھ میں آتا ہوگا کیونکہ یہ ماحول تم نہیں دیکھے ہو. انڈیا میں رہو گے تب پتا چلے کتنا خطرناک ایسا مسئلہ ہے. یہ بنیادی مسائل میں سے بشریت رسول پر. اللہ اکبر. تو اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، اس حدیث کو بھی دلیل بناتے ہیں. دیکھو یہ نور ہے نا، تو اس کی ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، اچھی طرح سے سمجھیے گا. ایک تو جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں، اور بریلوی تو بیان ہی کرتے ہیں. کچھ لچھے دھات ہمارے لوگ جو ہیں تقریر کرنے والے، وہ بھی کبھی جوش میں آ کر کے انجام نہیں سوچتے. کہتے ہیں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ہم نے بات اپنے علماء سے سنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں باہر گئے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، رات کی تاریکی تھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں. سمجھ گئے نا؟ آئیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تو ان کا یہ بٹن وغیرہ کچھ ٹوٹ گیا تھا، جس سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں تو پردہ برابر نہیں رہتا تھا. کپڑے کی تنگی تھی نا، سمجھو کہ بٹن ٹوٹ گیا، یا سوئی کی ضرورت تھی، گھر میں چراغ نہیں تھے کہ سوئی ڈھونڈیں. ایسے ہی اپنے ستر کو ڈھانپ کر کے اس طرح سے بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام آئیں گے
تو کچھ انتظام ہوگا. نبی علیہ السلام جیسے گھر میں داخل ہوئے، چونکہ آپ نور تھے، پورا گھر حضرت عائشہ کا روشن ہو گیا اور سوئی دیکھ لیں. اب لازمی چیز ہے اسٹیج پر جب ایسی تقریر کرے گا آدمی، عوام تو یہی سمجھتی مولانا اسٹیج پر آنے کے بعد جھوٹ کیوں بولیں گے، لیکن کسی فارسی شاعر نے کہا وَإِذَا باشت کی کارے خیر کند چوں بخلوت میں روند آکاری دیگر میں کنند. وَإِذَا باشت کی کارے خیر کنند چوں بخلوت میں روند آکار دیگر میں روند. کیا مطلب ہے؟ کنند بہت سارے واعظین لوگوں کے سامنے تو بالکل ولی بن جاتے ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو وہ برائیاں کرتے ہیں جو شیطان بھی شرما جائے. وَإِذَا باشت کی کارے خیر کنند چوں بخلوت میں روند آکار دیگر میں کنند. کچھ اور کردار ہوتا ہے. ایسے بہت بڑا طبقہ ہے لوگوں کا. حضرت عائشہ، لیکن اب یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے، اللہ کے رسول مسکرائے حضرت عائشہ کی مجبوری پر کہ عائشہ کیسی بیٹھے ہو، پورا گھر روشن ہو گیا. حضرت عائشہ نے دوڑ کی سوئی ڈھونڈ لی اور کپڑا سل کے نماز پڑھ لی. بڑے زوردار. دیکھو اللہ کا رسول نور نہیں تھے تو روشنی کیسے ہوئی. تو آج یہاں اس حدیث کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ حدیث تو جھوٹی ہے بالکل. کون سی حدیث؟ حضرت عائشہ کی سوئی ڈھونڈنے والی. رہی یہ اس حدیث کی بات تو نور کا مطلب جو آپ نے سمجھ لیا، نور کا مطلب سمجھ لیا کہ نور کا مطلب کیا ہے، تو اچھی طرح سے آپ جواب دے سکتے ہیں بھائی یہاں نور سے مراد وہ نہیں ہے جو تم لوتے ہو. آئی بات سمجھے؟ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث سنا دیتے ہیں، اس کو بھی ذرا یاد رکھیں گے تو بات بہت اچھی ہو جائے گی. صحیح مسلم کی حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. بہت ساری روایات میں سے صرف ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھا کر کے آئے، بستر پر یعنی سونے کا وقت ہوا، بستر پر لیٹ گئی، میں بھی لیٹ گئی، آنکھ لگی سو گئی. رات میں ہماری نیند کھلی تو کہتی ہیں فقط تو رسول اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش، بستر سے آپ کو غائب پائی. آپ بستر پر نہیں تھے، بستر خالی ہے، آپ نہیں. میں ڈھونڈنے لگی. اب لائٹ تو نہیں جلائی، چونکہ اس زمانے میں لائٹ جلانے کے لیے بڑا صرف بٹن تو نہیں آن کرنا رہتا تھا. پتہ نہیں کتنی دیر یہ لکڑی ہوتی اس کو رگڑتے تھے تب آگ جلتی، چراغ جلتا تھا. کہتی میں ایسے ہی کمرے میں اٹھی، اندھیرے میں ڈھونڈنا شروع کیا. کیا کرنا شروع کیا؟ الفاظ ہیں فَلْتَمَسْتُهُ، میں آپ کو ڈھونڈنا شروع کی. کیا خیال ہے لائٹ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جلانا پڑتا ہے؟ بھائی لائٹ تو ڈھونڈنے کی ضرورت تو جل رہی ہے. آپ نور تھے تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ تھے روشنی جل رہی تھی تو آنکھ کھلتے ہی دیکھ لیتی کہ اللہ کے رسول یہ ہیں. ڈھونڈا اس کو جاتا ہے جو نظر نہ آئے. اگر نور تھے تو یہ ڈھونڈنے کیا ضرورت تھی؟ فَلْتَمَسْتُهُ، بستر سے ہمیں غائب پائی اور میں نے ڈھونڈنا شروع کیا. ایسے ڈھونڈ رہے کہتے ہیں فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک. آدمی سجدے میں جائے گا تو یہ نیچے اوپر آ جاتا ہے نا، یہ تو آگے کی طرف ہوتا ہے، پیچھے کسی کے ہاتھ میں آئے گا تو کیا
تو میں نے دیکھی کہ اللہ کے رسول کے دونوں قدم مبارک کھڑے ہیں اور آپ سجدے میں ہیں. وہ یقول، اور آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اس حدیث کو یاد رکھیے گا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، جہاں کھڑے ہوتے وہاں جگمگا اٹھتی جگہ، تو حضرت عائشہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں تھے، بشر تھے. لیکن ہم نہیں کہیں گے آپ بشر کے مانند تھے، بلکہ آپ کو انسانیت کا سب سے اونچا مقام و مرتبہ جو ہو سکتا ہے رسالت و نبوت، اللہ نے آپ کو رسول بنایا تھا. اور رسولوں میں بھی آپ کو سارے رسولوں کا سردار بنایا. یہ گستاخی نہیں، یہی اصل میں مین عقیدہ ہے. آگے بات سمجھ میں چلیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.